آج حالات اس قدر نازک ہے. بنارس میں ایک صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، نئی نئی شادی ہوئی ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی دونوں ناپاکی کی حالت میں 24 گھنٹے رہ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ ارے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ عورت سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں تو ناپاک ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ارے تم غسل کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ کہا کہ بہت سردی ہے. سردی کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر رہی ہے عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا شوہر بھی نہیں کر رہا، اور 24 گھنٹے وہ لڑکا لڑکی میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی جس حالت میں انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، جس حالت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا، جس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اب سوچو جب 24 گھنٹے میاں بیوی اس حالت میں رہیں گے اس گھر میں برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں. جس گھر میں یہ حالات ہوں گے پھر اس گھر میں برکت تو ظاہر سی بات نہیں آئے گی. پھر اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو کبھی جنات پریشان کریں گے، کبھی شیطان پریشان کریں گے، کبھی کوئی جادو کرے گا. یہ جتنے جادو جنات اور شیطان کے معاملات ہوتے ہیں یاد رکھو کہ کہیں نہ کہیں یا تو ہماری گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی شریعت کے خلاف حرام کام ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایمان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. ایمان کیا ہے؟ ہم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، تمہارا مکان کیسا تھا، تمہارے بچے کتنے تھے. قبر میں ہم سے 3 سوال پوچھا جائے گا. من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں جو میرے نبی کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ ایمان تھی. ایمان کو آپ قائم رکھیں، ایمان کو کا علم حاصل کریں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی آپ ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں. اور آگے بڑھیے. نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی. ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسند تھی تو نماز پسند تھی. اتنی پسند تھی نماز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب. مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بہت محبت ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. وہ عورت جو نبی کے دور میں مظلوم تھی، پیدا ہوتی تھی زمین میں ایک زندہ گاڑ دی جاتی تھی. وہ عورت جو بھارت کی سرزمین پر اپنے پتی کے مرنے کے بعد پتی کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی. وہ عورت جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، اپنے پتی کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا. وہ عورت جو اپنے باپ کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوتی تھی. وہ عورت جو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکتی تھی. اس عورت کو محمد رسول اللہ نے اس عورت کا صحیح مقام دیا. اور وہ لوگ جو عورت کے قاتل تھے، جو بیٹی کے قاتل تھے، جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، میرے نبی نے ان کو پیغام دیا کہ اے بیٹیوں کے قاتلوں سنو، اے بیٹی کو زمین میں گاڑنے والوں سنو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑا گیا ہے کل قیامت کے دن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اے بچی تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ کی تجھ کو سزا دی ہے، کس جرم میں تجھ کو مارا ہے. ابھی ایک سوال میرے پاس آیا تھا واٹس ایپ پر کہ ایک عورت پریگننٹ تھی. اے بھائی ڈسٹرب مت کرو، ایک دم آواز نہ آئے. جس کو بات کرنا ہے پیچھے چلا جائے، بالکل پیچھے چلا جائے. ایک لفظ ہی سنائی دیا تو پیچھے کر دیں گے فوراً. میسج آیا کہ ایک خاتون تھی، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ جو بچہ ہے وہ ایب نارمل ہے. ایب نارمل کا مطلب کہ بچے کا دماغ صحیح نہیں ہے. اگر بچہ پیدا ہوگا تو دماغ صحیح نہیں ہوگا اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے. ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے ابھی 5 مہینے کا ہوا ہے بچہ ماں کے پیٹ. اب تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سب پتہ چلا، بچے کا دماغ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے یہ رائے دی کہ اس بچے کو پیدا ہونے نہ دیا جائے، بچے کو ختم کر دیا جائے.
تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ایسا ایسا میٹر ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ بچہ ایب نارمل ہے، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت بڑی مصیبت بنے گا ماں باپ کے، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال آیا تھا۔ ابھی میں نے ان کو جواب نہیں دیا، میں ایسے انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، تو سعودی عرب کے جو وہاں کے بڑے بڑے علماء کی جو کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی، اس کا فتویٰ میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو کسی کی جان لینے کا ادھیکار نہیں، بچہ ایب نارمل ہے، لیکن اگر اس کی پیدائش سے ماں کے جان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایب نارمل ہے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیا جائے۔ بڑے بڑے علماء کی کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگا لینے کے بعد کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اور لڑکی اگر دنیا میں آئے گی تو بوجھ بن جائے گی میرے لیے، نہ کمائے گی نہ کام کرے گی، جوان ہوگی مجھے شادی کرنا پڑے گا، جہیز بنانا پڑے گا، اس کے لیے زیور بنانا پڑے گا، اس ڈر سے اس بچی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بھارت سرکار کا ڈاٹا ہے کہ ہمارے دیش میں کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہر سال مار دی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہماری سرکار نعرہ لگاتی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کو بچانے کی بات کرتی ہے۔ او بیٹی کو بچانے کا دعویٰ کرنے والوں، تم بیٹی کو کیسے بچاؤ گے جب تک جہیز نام کا خونی درندہ زندہ رہے گا، جب تک آپ کے سماج میں جہیز باقی رہے گا، جب تک لڑکیوں کی شادی کو آپ اتنا مہنگا بنا کر کے رکھو گے، تب تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنی رہیں گی۔ اگر آپ کو بیٹیوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرنا ہے، پہلے جہیز کو ختم کرو، پہلے نکاح کو آسان کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا صحیح مقام دنیا کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ عورت ماں ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، آپ نے فرمایا مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے صحیح طریقے سے پرورش کر لی، وہ 2 بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ 2 بیٹیوں کو پال لیا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ بیٹی بن کر کے عورت آئی، ماں باپ کو جہنم سے بچا رہی ہے۔ اور یہ عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، جیسے ہمارے بدن کا لباس ہمارے بدن کو زینت دیتا ہے، تمہاری بیوی تمہاری زندگی کو زینت دیتی ہے، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہے، تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر ایک شادی شدہ انسان کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی، اس کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری بیویاں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کی شکل میں عورت سکون دیتی ہے، ماں کی شکل میں جنت کا پروانہ دیتی ہے، بیٹی کی شکل میں ماں باپ کو جہنم سے بچاتی ہے۔ عورت کو اللہ کے نبی نے صحیح مقام دیا، اور آپ نے اس عورت کو سنبھالا ہے۔ اس عورت کو آپ، کتنی بیوہ عورتیں تھیں جن سے آپ نے نکاح کیا ہے۔ دنیا کو نبی نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کے گھر میں راشن پہنچا دینا، اس کو چند پیسے دے دینا، یہ اس کی مدد نہیں ہے۔ اگر عورت بیوہ ہے اور جوان عورت ہے، 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت ہے، تو صرف زیور، صرف اس کو جو ہے اناج دے دینے سے اور پیسہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس بیوہ عورت سے شادی، کوئی مرد آگے بڑھے اور شادی کرے، اس کو نکاح کے بندھن میں باندھے تاکہ وہ عزت کی ایک زندگی گزارے۔ ایک عورت بغیر شوہر کے نہیں رہ سکتی میرے ساتھیوں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے، یار وہ تو عورت ہے، وہ تو گزار لے گی۔ سماج مجبور کرتا ہے، ورنہ اس عورت کو بھی شوہر کے آسرے کی اور شوہر کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کئی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، دنیا کو میسج دیا عورت اگر مطلقہ ہے، عورت اگر بیوہ ہے، اس سے بھی نکاح کیا جائے۔ اور نبی نے
عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ آپ نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے عورت کی محبت ڈالی ہے اور خوشبو کی محبت ڈالی ہے۔ نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، نبی خوشبو کو پسند کرتے تھے اور بدبو کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد سے دور چلا جائے۔ کیوں؟ کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچے لہسن سے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا بیڑی کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا سگریٹ کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا گٹکے کی بدبو سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب نبی کو کچا پیاز اور کچا لہسن کی مہک پسند نہیں تھی تو معاف کرنا، اگر نبی کے زمانے میں گٹکا ہوتا تو گٹکا بھی نبی کو ناپسند ہوتا، اگر نبی کے زمانے میں بیڑی اور سگریٹ ہوتی وہ بھی نبی کو ناپسند ہوتا۔ اور آج تو ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ پینے والا جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نقصان سامنے والے کو پہنچاتا ہے۔ جو وہ دھواں چھوڑ رہا ہے وہ کینسر کی بیماری کو بانٹ رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے اگر یہ سگریٹ اور بیڑی کی لت میں مبتلا ہو، اگر نبی سے پیار کرتے ہو، نبی کو خوشبو پسند تھی، ارے شوق ہے تو خوشبو لگاؤ، مشک لگاؤ، عود لگاؤ، بہترین خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو اتنا خوشبودار بناؤ کہ تمہارے پسینے سے، میرے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو پھوٹتی تھی، میرے نبی کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز کیا پسند ہے؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز جب تک میں نہ پڑھوں میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ آج مسلمان رات بھر تقریر سنے گا، رات بھر علماء کے بیان سنے گا اور صبح فجر کے ٹائم سو جائے گا۔ آج ہماری مسجدیں فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگوں کی وجہ سے آج زندہ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظریں ہیں۔ اتر پردیش میں ریکارڈ بتا رہا ہوں میں، 1,12,000 وقف کی پراپرٹی ہے، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں عیدگاہ بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی شامل ہے۔ 1,12,000 کے قریب وقف کی پراپرٹیز ہے۔ یہ کس کا ریکارڈ ہے؟ یہ وقف بورڈ کا ریکارڈ ہے۔ لیکن ابھی اتر پردیش سرکار نے ایک سروے کروایا ہے اور اس میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ 1,12,000 وقف کی پراپرٹیز میں صرف 30,000 پراپرٹی صحیح ہے، باقی سب سرکاری زمین پر ہے۔ گویا کہ 78% وقف کی زمین، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی ہے، جس میں عیدگاہ بھی ہے، اس کے بارے میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ سرکاری زمین پر ہے۔ یعنی ایک بڑی تعداد میں آپ کی مسجدیں، آپ کے قبرستان، آپ کی عیدگاہیں وہ خطرے کے نشان پر ہیں۔ اگر آپ نے قانونی طور پر اپنے پاؤں کو مضبوط نہیں کیا ہوگا تو آگے چل کر کے بہت پچھتانا پڑے گا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جو قانونی طور سے مضبوط ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، ایک وقتیہ مسجد ہے، 2 وقتیہ مسجد ہے، 2 جامع مسجد ہے۔ وقتیہ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2 لوگ 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے ساتھیوں، نماز کو قائم کرو۔ نبی سے پیار کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز سے محبت کرو۔ نماز کی ایسی عادت ڈالو، اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا، کچھ ہے جو نہیں ہم کو ملا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی زندگی میں کبھی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، نبی کی زبان سے جلدی بد دعا نہیں نکلتی تھی، مگر نبی کی زبان سے کب بد دعا نکلی؟ جنگ خندق کا موقع تھا، دشمن سے لڑائی چل رہی تھی، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، لڑائی جاری ہے، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا
اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ عصر کا ٹائم نکل گیا. آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری ہماری عصر کی نماز چلی گئی، ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہے. تو نبی نے بد دعا کی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کیجئے. اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو، اے لوگو نمازی بن جاؤ اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو. یہ نبی کی آخری وصیت ہے. جو انسان نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اسے نبی کی آخری وصیت یاد نہ ہو، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی. وہ کون سی چیز تھی؟ ابھی آپ نے کدو کا نام سنا، شہد کا نام سنا، لیکن ایک چیز اور بہت زیادہ آپ کو پسند تھی، مسواک کرنا. مسواک کرنا بہت پسند تھا آپ کو. اتنا مسواک کرنا آپ کو پسند تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا، پریشانی نہ سمجھتا، تو ہر نماز کے ٹائم ان کو مسواک کا حکم دے دیتا. اتنی محبت تھی آپ کو مسواک سے. آخری ٹائم جب نبی کا انتقال ہونے والا تھا، سوموار کا دن تھا، آپ فجر کی نماز کے ٹائم آپ اپنے کمرے کے دروازے پر آئے، آپ نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، چلو میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی بے چینی پڑ رہی تھی. اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی نے مسواک کو دیکھا، نبی نے خواہش ظاہر کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک نبی نے کی. علماء کہتے ہیں جس کو احساس ہو جائے کہ میرا آخری ٹائم ہے، اپنے انتقال کے ٹائم انسان مسواک کرے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. نبی مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں میرے نبی کو صفائی ستھرائی پسند تھی. دانت صاف رہے، بدن صاف رہے، کپڑے صاف رہیں، یہ میرے نبی کو پسند تھا. اس لیے میرے نبی مسواک کو بہت پسند کرتے تھے. میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا. ہمارا حال تو یہ ہے ذرا سی پریشانی آ جائے ہمارے منہ سے ناشکری کے کلمات نکل جاتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں ان کا بچہ اگر بیمار ہو جائے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ میرے ہی بچے کو تجھے بیمار کرنا تھا. بچہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا. خبردار خبردار میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال مت کرو. دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے. اگر کبھی زندگی میں مصیبت آئے تو صبر سے کام لو، کبھی زبان سے ناشکری کے کلمات مت نکالو. نبی اکرم کو دیکھو، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن تینوں بیٹے آپ کے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے. جب تیسرا بیٹا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا نبی بہت خوش ہوئے. نبی بہت خوش ہوئے. اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا. اور عرب میں دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ اس کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں اور ماحول میں بچہ پرورش پائے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیہات میں بھیجا اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو سیف، وہ لوہار کا کام کرتے تھے. ان کے گھر میں وہ بچہ دودھ پیتا تھا، وہیں رہتا تھا. بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، 1.5 سال کا ہو چکا ہے، بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے. آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے. بچہ بیمار ہے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے
کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میں نبی ہوں لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں، ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے رحم ہوتا ہے اس رحم کی نشانی یہ آنسو ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو میرے نبی کو شکر بہت پسند تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا کبھی خراب چلے گا، کبھی زندگی میں بیماری آئے گی کبھی تندرستی آئے گی، حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے نبی کو، ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا۔ اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، قرآن کی تلاوت کو سننا۔ نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میری پیاری ماؤں آپ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں، شیرسابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے، مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے۔ امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں، جہنم کی آیت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ میرے نوجوانوں اپنے ہیڈ فون میں، اپنے ایئر پوڈ میں، اپنے ایئر بڈس میں جو آپ گانے سنتے ہیں، یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے۔ میری بہنوں یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو یا انسٹاگرام پر جو بیہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو، کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا۔ آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، آپ کو تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ ہو سکتا ہے
آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ بن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، متقی لوگ، تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی والے بن جاؤ۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا۔ تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا ویوہار برا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، داڑھی آپ نے رکھ لی، ماتھے پر سجدے کا نشان آپ کے موجود ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں آپ، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے